السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے، کچھ ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنی ہے، کچھ عرض آپ لوگوں سے کرنا۔ نمبر 1، پورے سالہ سالی ویسے محفلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں نعت خوانی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ میں دیکھا کچھ محافلوں کے اندر میری نظر سے گزرا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی اسٹیج پہ چل رہی ہوتی ہے اور جب پیر صاحب آ جاتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید صاحب جو آ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، تو جو نقیب صاحب ہوتے ہیں نا، یا جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ نعت خواں کے ہاتھ سے مائک لے لیتی ہے اور اب اب ہماری محفل کے اندر جناب پیر طریقت رہبر شریعت علامہ، عزت کی بات ہے، قابل احترام ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب آقا کا ذکر ہو رہا ہو نا، اس ذکر کو رکوایا نہ جائے۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے بات تیار ہوں کہ کوئی بھی پیر، کوئی بھی عالم جو آپ کے پاس بیان کرنے آ رہا ہے صحیح العقیدہ، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ مائک لے کے اس کی تعریفیں شروع کر دیں، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اس کے نعرے لگانا شروع کر دیں، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، ادب میں کھڑے ہو جائیں، راستہ روک کے اس کے ہاتھ چومو، اس کے پاؤں چومو، اس کے گال چومیں، وہ نہیں چاہتا۔ یہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ جب آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ ذکر روکنے کی۔ وہ پیر صاحب آئیں گے، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، نعت خوانی کے بعد وہ بیان شروع کر دیں گے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، نعت خوانی رکوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نعت خوانوں کو آپ لفافہ دیتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ پیسے بھی پھینکتے ہیں، کبھی ان کے قدموں میں پھینکتے ہیں، کبھی سر پہ کچھ ہزار تاکہ ایسی دیں، نعت خوانوں کو دیں، دل بھر کے پیسے دیں، ادب سے دیں، احترام سے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیوں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، یہ مت دیکھیں کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ ایسے پھینک کے کس پہ، پتہ ہے نا ایسے کس پہ لٹاتے ہیں پیسے، پتہ ہے نا آپ کو بہت اچھے سے، بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ورڈ یہاں پہ مجھے ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا ایسے پیسے کس پہ پھینکے جاتے ہیں۔ نہیں پھینک، ادب سے جب نعت خواں صاحب، آپ کے عالم صاحب بیان کر لیں، ان کو آپ بند مٹھی میں پکڑا دیں، ان کی جیب میں ڈال دیں، ان سے حضرت تحفہ قبول کریں، بس۔ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت ہی مشکل کام بولنے والا کوئی نعت خواں میرے کو سن رہا ہے، بہت مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت مشکل کام۔ آپ جب نعت خوانی شروع کریں نا، آپ پہلے ہی بول دیں کہ بھائی میری التجا ہے، اگر آپ کو میری نعت کا کوئی شعر پسند آئے تو آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، مجھ پہ آ کے پیسے نہ پھینکیں، مجھ پہ آ کے پیسے نہ لٹائیں۔ اوئے ہوئے، میں کہتا ہوں اتنا مشکل جملہ ہے یہ کہ مجھ پہ پیسے نہ پھینکیں۔ میں تو دیکھا ہے بھائی، کبھی ڈالر بھی گرتے ہیں، پاؤنڈ بھی گرتے ہیں، 10 کے نوٹ پہ تو صاحب جو ہے نا اٹھا کے سائڈ میں رکھتے ہیں، 500 1000 کا نوٹ ایسے ویسٹ کوٹ کی جو ہے نا جیب میں ڈالتے ہیں، ایسے قمیض کی جیب میں ڈالتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے نذرانہ لینا، منع نہیں کر رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار پھینکا نہ جائے۔ نعت خواں خود بول دے گا نا میرے پیسہ نہ پھینکو، کوئی پھینک رہا ہے تو آپ رک کے اس کو بولیں گے یار نہیں، آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول پہ آپ انشاءاللہ نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، بریانیاں بانٹیں گے، سموسے بانٹیں گے، پاپڑ بانٹیں گے، چاکلیٹ بانٹیں گے۔ بانٹنا ہے، دینا ہے، پیش کرنا ہے، منہ پہ کھینچ کے نہیں مارنا۔ لٹانا نہیں ہے کہ اپنے ٹرک میں چڑھ گئے، اپنے بلڈنگ پہ چڑھ گئے، جلوس جا رہا ہے، جلوس پہ پاپڑوں کا تھیلا کلٹی مار دیا، جلوس پہ جوس کا تھیلا جو نا پورا کا پورا تھیلا کلٹی مار۔ نہیں، بچے بھی ہوتے ہیں بھائی، ایسا دینا ہے تو آپ بولے ہاتھ میں دینا پاسبل ہی نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے، آپ نہ دیں۔ فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی نیاز بانٹنے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نہ بانٹیں۔ آپ 2 2 4 4 ڈبے لے کر آئے اور خاموشی سے پکڑاتے ہیں، کوئی مسئلہ والی بات، جتنا پڑتا ہے بانٹے، باقی اپنے محلے میں گھروں پہ پہنچا دیں، کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اسے دکھاوا کرنے کی ضرورت تو ہمیں بالکل ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ سجا رہے ہیں سجائیں، لاکھ سجائیں، ساؤنڈ سسٹم لگیں گے، کیمپس لگیں گے، کوشش کریں جنریٹر رکھ لیں، کوشش کریں جنریٹر رکھ لیں، یا کہ الیکٹرک سے جا کے بل بنوا لیں کہ بھائی ہم یہ کیمپ لگا رہے ہیں، ہمارا جو بھی اتنے دیر کا سیٹ اپ ہے، اتنا لوڈ ہم چلائیں گے، ہمارے لیے بل بنا دو اور وہ بل آپ پے کر دیں۔ کوئی ایسی ترکیب نکالیں، یا تو پھر جنریٹر چلا لیں، فل چوری نہیں کریں۔ اور ایسی جگہ کیمپ نے لگانا کہ گلی بند ہو جائے، ایسی جگہ آپ نے دیکھے نہیں بنانی کہ گلی بند ہو جائے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ایمبولینس نہیں آ سکتی، اتنا تیز آپ نے ساؤنڈ نہیں چلانا گلی محلوں کے اندر کہ لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں۔ حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے آقا کا یوم ولادت منائیں گے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں گے، انشاءاللہ آپ کے مزے کوئی مزہ آ جائے گا۔ جھوم جھوم کے یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، میں نے کیا کہا، جھوم جھوم کے یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، جھوم جھوم کے میرے آقا کی ولادت کا ذکر کریں، جھوم جھوم کے نعت خوانی کریں۔ اور میں بہت بڑا جملہ آپ کو بولنے جا رہا ہوں کہ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نعت خوانی کرنے کی وجہ سے یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے آپ پہ بروز قیامت اگر کوئی حساب ہوتا ہے، آپ پہ کوئی عذاب ہوتا ہے، سارا اپنے سر لوں گا۔ اگر یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے آپ پہ کوئی عذاب ہوگا نا، تو وہ میں لوں گا اپنے سر کے اوپر۔ نہ آنا وسوسوں کے اندر، نہیں آنا ایسے ویسوں کی باتوں کے اندر۔ ہاں، حشر تلک ڈالیں گے ہم،
پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہیں لینی, سمجھ گئے, شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھے اسلامی طریقے سے اچھے اسلامی بھائی بن کے آپ نظر نیاز بانٹیں, آقا کا یوم ولادت منائیں, انشاءاللہ آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا, آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے. ہاں انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کام کرے, قبر میں جب جائیں گے نا جب پتہ چلے گا آپ کیا کام کر آئیں, حشر کا جب میدان ہوگا نا جب آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کیا کام کرا ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں, جب قبر آپ کو ایسے کر کے دبائے گی نا, لیکن ایسے نہیں دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ادھر کی پسلیاں ادھر جائے گی, انشاءاللہ ایسے دبائے گی اسے ماں اپنے بیٹے کو دباتی ایسے دبائے گی, مزہ آ جائے گا کہ قبر نور اعلیٰ نور ہو جائے گی. ہاں تحد نگاہ روشن ہو جائے گی, جنت کی کھڑکی کھلے گی, جنت نظر آئے گی, جنتی نعمتیں ملیں گی, پورے سرا سے ایسے گزر جائیں گے انشاءاللہ آقا کی نظر کرم ہوگی تو جام کوثر کے جام بھر بھر کے پیئیں گے انشاءاللہ. عالم برزخ بھی ایسے کٹ جائے گی, مرنے سے لے کے جنت میں جانے تک آپ کا سفر ایسا ہو جائے گا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا ہوتا ہے, طریقے سے طریقے سے. ہاں طریقے سے, ٹھیک ہے. امید ہے اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں سوچا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ایک دفعہ پھر آپ تمام کو میری طرف سے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک.